الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے جو اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اپنے مال، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں، اطاعت گزار عورتیں، حافظات للغیب، اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت اور شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، جو اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت فرمائی، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ تمہیں جن کی نافرمانی کا خوف اور ڈر ہو، فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بستر دور کر لو اپنے سے، واضربوہن، اور انہیں تھوڑا بہت پٹائی کر لو، فإن أطعنكم، اگر تمہاری وہ اطاعت کر لیں اور بات مان لے تو ٹھیک، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر کوئی راستہ، کوئی الزام نہ تلاش کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی اور بلند ذات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورہ نساء کی ابتدا سے لے کر یہاں تک اس میں اکثر احکامات اور اکثر ہدایات عورتوں کے حقوق سے متعلق، عورتوں کے، خواتین کے حقوق سے متعلق تھی، اور یہاں تک اس میں بتا دیا تھا کہ ان پر جو پہلے زمانہ جاہلیت میں مظالم ہوتے تھے اور وہ ظلم ڈھایا جاتا تھا، اس کو بھی مٹایا گیا، اور اسلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عورت اور صنف نازک پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ گویا کہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق عطا کیے جو مردوں کو حاصل ہیں، لیکن دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں، عورتوں کے حقوق الگ ہیں، مردوں کے حقوق الگ ہیں۔ جیسے مردوں کے ذمہ عورتوں کے حقوق ہیں، ایسے عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں، اور لازم ہے ان کو ادا کرنا۔ البتہ فرق میں نے کہا الگ ہے، صورتیں الگ الگ ہیں، اور وہ یہ کہ عورتوں کو ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عائد کی، اور مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ صورت کے اعتبار سے ہم مثل اور متماثل ہوں، نہیں، الگ الگ ہے۔ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابلے میں مرد پر دوسری قسم کے کام لازم ہیں۔ مثلا عورت کے ذمہ امور خانہ داری، گھر کے کام، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی حفاظت، بچوں کی تربیت، اس کا ذمہ دار عورت کو قرار دیا۔ اور مرد کے کام کیا لگا دیے؟ مرد جو ہے ان کے ذمہ یہ ہے، ان کی ذمہ داریاں کہ عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کے لیے کمائے،
کسب معاش مزدوری کرے جا کر اور کما کر لائے اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، یہ مردوں کے ذمہ لگا دیا۔ عورت کی ذمہ داری مرد کی خدمت اور اطاعت ہے، اور مرد کے ذمہ یہ ہو گیا کہ عورت کے نان و نفقہ اور اس کے تمام ضروری اخراجات کا انتظام کرے۔ لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اور اس آیت میں اسی درجہ کا بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اس میں یہ بتا دیا کہ ہاں ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز اتنا اچھا انداز ہے اور اتنا حکیمانہ انداز ہے کہ اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ مردوں کو جو فضیلت اور فوقیت جو عورتوں پر حاصل ہے، خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لیے ہے، اور اس سے عورت کی شان میں کوئی کمی اور نقصان بھی نہیں آتا۔ وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہاں ایک مرد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کو نبھائے۔ مثلا کیا فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام، قیام اور قیم، ان کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کا انتظام کرے اور اس سے کام کے انتظام اس کے ذمہ ہو اور اس کو چلانے والا ہو، اور اس میں عام طور پر حاکم کا معنی کیا جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے ایک اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا، عقلاً بھی اور عرفاً، عرف بھی یہی کہتا ہے کہ اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے ایک حاکم، ایک سردار، ایک منتظم، ایک ذمہ دار، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے وہ امیر اور حاکم ہو۔ کیوں؟ جب اختلاف ہوگا تو امیر فیصلہ کرے گا، جب اختلاف ہوگا حاکم فیصلہ کرے گا، سربراہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک عقل بھی کہتا ہے اور عرف بھی ہمارا یہی کہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ عائلی نظام، جس سے امور خانہ داری کا نظام کہا جاتا ہے، گھریلو نظام کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک امیر اور ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ گھر میں کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے۔ اب یہ مرد، عورت اور بچے ہیں، تو یہاں بھی ایک ذمہ دار اور ایک امیر اور ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ تو دیکھا جائے تو عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں مرد جو ہوتا ہے وہ گویا کہ وہ زیادہ اس کے لیے اس کا زیادہ اہل تھا۔ اس وجہ سے مرد کو حاکم قرار دیا کہ جب بھی کوئی گھر کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا آپس میں، تو ان کا ذمہ داری کون ہے؟ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا وہ مرد ہوگا، اور ان کے ذمہ یہ ساری چیزیں دے دی گئیں اور ان کے ذمہ یہ لگا دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا، مردوں کو عورتوں کا نگران بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اور آگے فرما دیا یہ فضیلت مردوں کو عورتوں پر کیوں ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دو وجہ بتائی، ایک فطری بات، غیر اختیاری بات، اور دوسرا سبب اختیاری ہے۔ غیر اختیاری اور فطری کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ فطری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں خاص حکمت اور مصلحت کے تحت کہ گویا کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، مرد کو عورت پر فضیلت دے دی۔ یہ اس طرح ہے، فرمایا جیسے کوئی آدمی یہ دیکھے کہ کسی کام میں ایک چیز کسی کو افضل قرار دیا اور کسی کو مفضول بنا دیا۔ جب افضل اور مفضول ہے تو جیسے گھر جو ہے، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو سب سے افضل بنا دیا، اپنا گھر کہہ دیا اور اس کو قبلہ بنا دیا، اور اسی طرح بیت المقدس کی فضیلت اپنی جگہ پر زیادہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ افضل اور یہ مفضول ہو گیا، لہٰذا وہ اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت یہ کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے جو مردوں میں عطا کی، اور فرمایا اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں جی مرد کی محنت، مرد کی کوشش شامل حال ہے، اور علیہ باللہ یہ کہا جائے کہ عورت کی کوتاہی اور بے عملی، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے دی، لہٰذا جب اللہ نے دی ہے تو لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے پاس آئے کچھ لوگ، یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا، اجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں،
آپ حقدار ہیں زیادہ، انت حق کو ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر میں کسی کو حکم دیتا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ مقام اور فضیلت اور مرتبہ ہے شوہر کا، لہذا اس نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو انہیں فضیلت دی یہ اللہ کی طرف سے فطری فضیلت۔ اور دوسری اختیاری بات وہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے ساری مال پونجی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فرمایا شوہر کے ذمہ ہے عورت کا جو ہے وہ اوپر خرچ کرنا، اب مالدار ہے تو مالداری کے حساب سے ہوگا، تنگ دست ہے تو تنگ دستی کے حساب سے ہوگا، مرد کے حساب سے عورت پر خرچ کرنا ہوگا جتنی اس میں طاقت ہے۔ لہٰذا اب عورت کو کمانے کی ضرورت نہیں، عورت کو تو اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ جب تک شادی نہیں ہوئی اس کے تمام امور اس کے والد کے ذمہ ہیں، والد ان کی نان و نفقہ دیکھ بھال کرے گا، اور جب وہ اس کی شادی ہو گئی اب اس کے شوہر کے ذمہ ہے، وہ کرے گا اس کی خدمت، وہ اس پر خرچ کرے گا۔ میں امریکہ میں تھا ایک مرتبہ، کالج میں تھا، تو مجھ سے ایک خاتون پڑھا رہی تھی، اس نے ایک سوال کیا، وہ کہنے لگی، اس نے یہ کہا کہ عورتوں کو اسلام نے کوئی حق نہیں دیا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو میں کلاس میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے۔ کہا کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب نے عورت کو حق نہیں دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیسے، آپ کے پاس کیا اس کا ریزن ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اسلام یہ بتاتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی اس کا باپ اس پہ خرچ کرے گا، کمائے گا باپ، جہاں سے لا سکتا ہے وہ لائے اور اس پر خرچ کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور جب اس کی شادی ہو گئی اب اس کے شوہر کے ذمہ ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ، تمام اخراجات اس کے شوہر کرے گا۔ میں نے کہا یہ اسلام کہتا ہے، اور آپ کے یہاں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے یا امریکہ میں کیا ہے؟ میں نے کہا ایک خاتون ہے، آج اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، آج اس کا بچہ ہوا، کل اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائے اور اپنی مزدوری کرے۔ اگر وہ والمارٹ میں جا کر کام نہیں کرے گی، اگر وہ سیب وے میں جا کر کام نہیں کرے گی، اگر وہ کسی اور جگہ پر جا کر کام نہیں کرے گی، وہ اپنے گھر کا کرایہ کہاں سے دے گی؟ وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گی؟ وہ گاڑی کا پیٹرول کہاں سے وہ خرچ کرے گی؟ کیوں؟ آپ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ بیٹا خرچ کرے، شوہر خرچ کرے، باپ خرچ کرے، وہ خود اس کی ذمہ دار ہے وہ کرے۔ اب ایک عورت ابھی اس کے ہاں بچہ ہوا، اب 40 دن تک وہ کیا کرے؟ کہیں نہیں جا سکتی، لیکن تمہارا معاشرہ یہ کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ مزدوری کرے اور کمائے اور کما کر خرچ کرے۔ میں نے کہا یہ تمہارا معاشرہ کہتا ہے، اور میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں جائے جا کر بازاروں میں، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ کیوں جائے بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے؟ میرا اسلام یہ کہتا ہے اس کے باپ اور اس کے شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے اخراجات کو پورا کرے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی، اسلام نے کیا عزت دی؟ تو گھر کی مالکہ ہے، گھر میں بیٹھ کر کھا، تو آرڈر جاری کر، تیرا شوہر لا کر تجھے دے گا، تیری اولاد تیرے بیٹے لا کر تجھے دیں گے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور باقی مغرب نے اور مشرق نے کیا کر دیا؟ عورت کو تو بیکاری بنا دیا ہے، اور بیکاری بنا کر رکھ دیا، وہ کسی کے دروازے پہ جائے گی اور وہ اس کی عزت بھی لوٹتا ہے۔ آپ نے کتنے اخبارات میں پڑھا، سوشل میڈیا پر کتنا پڑھا کہ جی فلاں آفس میں گئے، وہاں کام کیا، لیکن آفس کے باس نے اس کی عزت کو لوٹ لیا، عزتوں کو داغدار کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب اپنی عزت لوٹا کر وہ اپنا پیٹ پالے، اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ وہ اسلام تو کہتا ہے تو باعزت رہ کر بیٹھ، اسلام تیری خدمت کرے گا اور تجھے عزت اور مقام دے گا۔ یہ اسلام نے ایک عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو فرمایا کہ اس کا خرچہ بما انفقوا من اموالہم، ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے ذمہ اوپر خرچ کریں، اور شوہر کے ذمہ وہ بیوی کے لیے خرچ کرے اور اس کو لا کر دے اور جس طرح مرضی وہ کرے۔ اور آگے یہ بیان کر دیا، اس وجہ سے فرمایا اور مرد عورتوں کے نگران ہیں، اور آگے نیک عورتوں کی جو ہے اوصاف بیان کیے اور تعریف کی۔ فرمایا فالصالحات، وہ عورتیں قانتاتن جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والی، قانتات اطاعت گزار،
نیک عورتیں جو اطاعت گزار کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ فرمایا پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور پھر اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت جب 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والی بن جائے، وصامت شہرہا، اور پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ناموس کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن کس میں؟ جو شریعت کے بارے میں حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، شریعت کے خلاف نہ۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، وہاں اس کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں نیک امور کا حکم دیتا ہے، فرمایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فلتدخل من ای ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ یہ اس عورت کا مقام ہے جو عبادت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر سے بات مانے۔ فرمایا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی حکم کو مانتی ہے، فرمایا اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرتے ہیں۔ کون مغفرت کرتے ہیں؟ فرمایا یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں گئے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح پرند اور چرند فضا کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کی فرما بردار اور مطیع ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا خیر النساء امرأۃ، عورتوں میں سب سے بہترین اور عظمت والی وہ عورت ہے، نظرت الیہا سرت کا، جب آپ اس کو دیکھیں خوش ہو جائیں۔ آپ اس سے دیکھ رہے ہیں، وہ مسکرا کر آپ کا دل خوش کرے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور وہ آگے سے 12 پیشانی پر بجا دے اور آپ کو جو ہے وہ اتنا تنگ کر دے کہ آپ پریشان ہو جائیں، میں نے کیوں دیکھا؟ نہ، آپ اس کی طرف دیکھیں، آپ کی بیوی مسکرا کر آپ کا دل خوش کر جائے۔ فرمایا سرت کا اور فرمایا آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَمَرْتَهَا، اور آپ اس کو حکم اگر دیں اطاعت کا، وہ تیرے حکم کو مانے، اتباع کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور اگر تو غائب ہے، مزدوری پہ چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، حفظت کا فی مالہا و نفسہا، وہ حفاظت کرتی ہے آپ کے مال کی بھی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اب جو 2 چیزیں ان کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گیا اور وہ پیچھے موبائل پر کسی اور سے رابطے ہو گئے، کسی اور سے باتیں شروع ہو گئی، عزت اپنی بیچنے لگی، نہ، یہ عورت ایسی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے عرض کی، عورت کا حسن اور عورت کی خوبی کیا ہے، سب سے عظیم عورت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش، کوئی نہیں بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اندر گھر میں چلے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ سوال میرے آقا نے کیا، تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا تھا رضی اللہ عنہا؟ فرمایا سب سے عظیم عورت وہ ہے کہ اس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پہ نہ پڑی ہو اور غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑی ہو، یہ سب سے عظیم عورت ہے۔ حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر، اور باہر آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بولو علی کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، وہ عورت سب سے عظیم عورت ہے کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کبھی غیر محرم نے اس کے چہرے کو نہ دیکھا ہو۔ میرے آقا نے سن کر فرمایا علی یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے، یہ فاطمہ کا جواب ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ، نہیں، میں نے کہا نہیں، عرض کی ہاں یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ ہی نے یہ جواب دیا۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ عظمت ہے۔ تو یہاں یہی ارشاد فرما دیا، فرمایا قانتات، وہ عورتیں، نیک عورتیں سب سے عظیم ہیں، قانتات جو مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں، اپنی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، مال کی بھی حفاظت۔ یہ نہیں کہ شوہر کما کر لا کر اس کو دیتا ہے، یہ آگے اوروں پر خرچ کرتی ہے، ضائع کرتی ہے، نہ، اپنے شوہر کے مال
مال کی حفاظت کرتی ہے، جو شوہر نے اس کے پاس چھوڑا ہے امانت ہے، اس میں سے خیانت نہ کرے، اور دوسرا عزت کو نہ خراب کرے، یا اب عزت شوہر کی عزت بن گئی ہے لہٰذا اس کو نہیں یہ کرتی، اور یہ دونوں کام انتہائی مشکل ہیں۔ جب مشکل ہیں تو اللہ نے ساتھ کیا ذکر کر دیا؟ بما حفظ اللہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہے، اللہ اس کی توفیق کی حفاظت دیتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے تو فرمایا فالصالحات، تو یہ نیک عورتیں ہیں، یہ ایسی عظمت والی عورتیں ہیں، لہٰذا اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کی عدم موجودگی میں ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ وہ عورت ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی یہ جنت میں داخل ہوگی، یہ اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہے عورت کے لیے۔ اب آگے اس کے بعد باقی دوسرا حصہ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں، آج اتنا ہی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا، اس کے 2 اسباب ہیں، 2 وجہ ہیں، اور پھر عورت کی تعریف کی گئی کہ کیا نیک عورت کیا ہے، اس کی تعریف کی۔ اللہ رب العزت جو قرآن میں ہم نے عرض کیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔